اور غیب کس چیز کو کہتے ہیں؟ اصل میں یہاں سے ایک اور بات نکل آتی ہے کہ غیب کیا ہے۔ اس غیب کا اگر معنی پتہ چل جائے تو یہ جو بحث لگی ہوئی ہے اور کہ کون غیب جانتا ہے اور کون غیب نہیں جانتا، آیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ وہ مسلم ہے کہ کچھ غیب ایسا ہے جس کو خدا کریم جانتا ہے اور دوسرا کوئی بھی نہیں جانتا، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ لیکن غیب کی تعریف جب ہم کریں گے، اور پہلے بھی کچھ اس کا حصہ بیان ہو چکا ہے کہ غیب اس کو کہتے ہیں جو انسان کو محسوس نہیں ہو رہا ہے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ اور اب یہ غیب جو ہے ہماری اپنی زندگی میں بھی بہت ساری چیزیں غیب کا نام ان کو دیا جا سکتا ہے کہ وہ ہمیں پتہ ہے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، ہم نے دیکھی ہوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سمجھانے کے لیے دوستوں کہتا ہوں کہ ہم قائد اعظم کے بارے میں کیا رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ علامہ اقبال کے بارے میں علم رکھتے ہیں، پاکستان کے بننے کے بارے میں علم رکھتے ہیں کہ کسی تاریخ کو پاکستان یہاں وجود میں آیا تھا، یا اور ہزاروں باتیں ہیں جو نہ ہم نے دیکھی ہیں، ہاں جی، نہ خود ان کو ادھر کھڑے ہو کر شاہد بن کر سنا ہے، نہ ہی ان کو محسوس کیا ہے، نہ ہی ہم نے اور کسی طریقے جو یہ محسوسات طریقے ہیں ان سے اس کو پتہ چلا ہے، بلکہ ہمیں کس اپنے عقل کے زور پر ہم ان کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ہم ان کو کیا کر رہے ہیں، ایک تصور کر رہے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ کام ہوئے ہیں۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ یقین رکھنا، پہلے بھی عرض کر چکے ہیں۔ پس بہت ساری باتیں ہیں کہ غیب کے زمرے میں شمار ہوتی ہیں، لیکن وہ صرف خدا کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ ان کو دوسرے لوگ بھی جانتے ہیں، عام لوگ بھی جانتے ہیں، ہم سب ہزاروں باتیں غیب کی جانتے ہیں۔ پس یہ جو غیب کا خدا کریم نے قرآن میں کہا ہے کہ وَلَا يُظْهِرْ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا، وہ اپنے غیب پر، وہ غیب ہی اس نے کہا ہے، وہ غیب ہی کا بات واقعاً ایسے ہے کہ جو غیب اللہ کو معلوم ہے وہ غیب کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا ہے، اصلاً کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ اللہ کے جانے ہوئے غیبوں پر کوئی بندہ مطلع ہو سکے اور جان سکے، اور وہ جو معلومات اس کے پاس ہیں وہ تو علم محض ہے، اس کی معلومات نہیں پہنچ سکتی سوائے مگر جن کو وہ کیا کرے، بتائے۔ جیسے ہمیں خدا کریم نے بتایا ہے، ہمیں جنت کے بارے میں بتا دیا ہے، وہ ہم بھی اللہ نے بتایا ہے تو ہم عالم الغیب نہیں بن گئے۔ خب کون کہتا ہے کہ ہمیں جنت کا نہیں پتہ ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ جنت کا اسے نہیں پتہ ہے تو پھر وہ اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے بتانے پر جنت کا پتہ چل چکا ہے، جہنم کا پتہ چل چکا ہے، وہاں بہت سارے عذابوں کے انداز پتہ چل چکے ہیں، بہت ساری جہنم کی زندگی اور جنت کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جو قرآن میں موجود ہے سارا ہمیں پتہ چل چکا ہے۔ ہم اس سارے کے بارے میں کیا آ چکے ہیں؟ عالم الغیب ہو چکے ہیں۔ خدا کریم نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ وَلَا يُظْهِرْ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ، مگر جس پر اللہ راضی ہو کہ اس کو بتائے۔ تو اللہ نے اب انسانوں کو اپنے قرآن میں بہت ساری غیب کی باتیں بتا دی ہیں، اور اس کے بتانے کے بعد آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم عالم الغیب نہیں ہیں؟ خب عالم الغیب تو بن گئے نا، کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی، یا جو بندے نبی کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ تھے اور زندگی کی ہے، انہوں نے کتاب لائی ہے، ہمیں بتایا ہے، ہمارے نبی تھے اور ہمارے سامنے بھی نہیں ہیں، آیا ہم ان کے بارے میں علم رکھتے ہیں یا نہیں؟
اگر علم رکھتے ہیں خود اپنے نبی کے بارے میں، ان سے پہلے والے نبیوں کے بارے میں جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے، تو آیا ہم ان کے بارے میں غیب کا علم رکھتے ہیں یا نہیں؟ یعنی نہ دیکھے ہوئے بھی، ان کو ڈائریکٹ نہ سنے ہوئے بھی، نہ ٹچ کیے ہوئے بھی، آیا ان کا علم رکھتے ہیں یا نہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو ہم عالم الغیب ہیں۔ پس علم غیب ایک نسبی چیز ہے، اس چیز کو سمجھیں۔ اسی لیے کہہ رہا تھا کہ بعض الفاظ پر ٹائم لگے گا۔ غیب کا علم نسبی چیز ہے۔ اگر خدا کسی کو نہ دے تو مسلم ہے وہ نہیں جان سکتا، اصلا دماغ ہی کسی کو نہ دے۔ اب جس بندے کو دماغ ہی نہیں دیا وہ صرف محسوسات کا مجموعہ ہے، وہ صرف اسی چیزوں کو جان سکتا ہے، باقی کسی چیز کو وہ نہیں جان سکتا، غیب کا علم نہیں رکھ سکتا ہے۔ جیسے حیوانات ہیں، اب حیوانات میں کیا ہے؟ علم غیب نہیں ہے۔ ایک گائے یا ایک بھینس صرف جو چیز دیکھے گی، سنے گی، اسے کسی گھاس کی بو آئے گی، کسی چیز کی بو آئے گی تو وہ محسوس کرے گی، جب چکھے گی تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ گھاس کھانے والا ہے، یہ نہیں کھانے والا۔ باقی یہ ہے کہ اس کے ذہن میں ایک تصویر ہو، وہ علم رکھتی ہو کہ فلاں گھاس مفید ہے، فلاں مفید نہیں ہے، یا میرا بھی کوئی اس طرح کا فلاں ہے، میرے بھائی فلاں میرے رشتہ دار ہے، فلاں میرے جو ہے وہ سابقہ، یہ میری بھائی وہ بچڑیاں میری بیٹیاں ہیں اور وہ بچڑے میرے بیٹے ہیں۔ اصلاً کوئی چیز بھی اس کو علم، بس وہ جو دیکھے گی سامنے، کوئی اس کے سامنے کوئی آئے گا تو اس کو ہوگا کہ ایک گائے اور کھڑی ہے، ایک بچڑی اور کھڑی ہے، ایک اور اس طرح۔ باقی یا تو پھر خدا کی طرف سے جتنا اس کو مامتا کا وہ ایک خاص جو تعلق ہوتا ہے وہ دیا گیا ہو، نہیں تو اگر اس بیچاری کے ساتھ کوئی دوسری بچڑی لگا دی گئی ہو تو بھی وہ کیا کہے گی کہ چل بھائی بسم اللہ، جی اس کو کیا پتہ چلتا ہے؟ جس کے ساتھ بھی اس کا انس پیدا ہوگا تو وہی اس کی وہ کہے گی کہ یہی میری بچڑی ہے یا میرا بچہ ہے، اور اس طرح۔ یعنی ایک چیز بتا رہا ہوں کہ یہ انسانوں کو خدا کریم نے عقل دیا ہے، تو سمجھیں کہ جب عقل دیا ہے تو علم غیب کا جو مرکز ہے وہ دے دیا ہے۔ عقل ہے ہی سارا علم غیب کا مرکز، عقل ہی علم غیب کا مرکز ہے، خود عقل بھی ان غیبوں میں سے ایک غیب ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے بھائی عقل کا پتہ نہیں ہے کہ ہے میرا یا نہیں، مثلا کوئی کہے نہ اظہار کرے کہ مجھے تو آج تک یہ بھی پتہ نہیں چلا ہے کہ میرا عقل ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، ہاں جی 100% وہ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ عقل مند ہوں۔ دکھا بھائی، کوئی ٹچ کرا، محسوس کرا، سامنے لا، ہاں اپنے عقل کو سامنے لا سکتا ہے، پس نہیں لا سکتا اور کہتا ہے کہ ہے، پس اس کو ہم کہیں گے نا کہ بھائی تو عالم غیب ہے، تو عالم غیب ہی ہوگا وہ، اس لیے کہ ایک غیب کی خبر دے رہا ہے۔ بلکہ ہم سب عقل کے حوالے سے کیا کرتے ہیں؟ غیب کی خبر ہی دیتے ہیں نا۔ کوئی بندہ آج تک کسی کو اپنا عقل دکھا سکے، لیکن سب جانتے ہیں، سب عالم ہیں کہ یہ غیب والی یہ چیز کیا ہے۔ بس تھوڑا سا نا اس حوالے سے اور بھی تحقیق کرنی چاہیے ان دوستوں کو، تھوڑا سا اس لفظ کے بارے میں اور اس کی اپلیکیشن اور اس کے استعمال کے بارے میں، اور ان آیات کو بھی بہت دقت سے دھیان سے دیکھنا چاہیے جن میں قرآن میں نفی کی گئی ہے کہ غیب جو ہے وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔
بعض آیات کا ابتدائی ظاہر یہی لگتا ہے کہ اس نے فرمایا ہے کہ غیب کو نہیں جانتا الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، لیکن ان آیات کا معنی سمجھنا چاہیے کہ یہ غیب کون سا غیب اور کس قسم کا غیب مراد ہے۔